پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک اسکول بس پر دہشت گردانہ حملے میں 4 بچوں اور 2 سیکورٹی اہلکاروں کے جاں بحق ہونے کی خبر ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صوبہ بلوچستان کے علاقے خزدار میں ایک اسکول بس کے راستے میں بم کا دھماکہ ہو گیا۔ اس دھماکے میں 4 بچے جاں بحق اور 38 زخمی ہو گئے۔ اس دہشت گردانہ حملے میں 2 سیکورٹی اہلکاروں کے بھی مارے جانے کی خبر ہے۔ آخری اطلاع ملنے تک اس دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول نہیں کی تھی، لیکن پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں زیادہ تر دہشت گردانہ حملوں میں علیحدگی پسند بلوچستان تنظیم بالخصوص بلوچ لبریشن آرمی کو ملوث بتایا جاتا ہے۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں سیکورٹی فورسز اور نکسلائٹ چھاپہ ماروں کے درمیان تصادم میں 26 نکسلائٹ چھاپہ مار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست چھتیس گڑھ کے نارائن پور ضلع میں سیکورٹی فورسز نے نکسلائٹ چھاپہ ماروں کے خلاف بڑا آپریشن کیا، جس میں 26 نکسلائٹ چھاپہ مار ہلاک ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں ہندوستانی سیکورٹی فورس کا ایک اہلکار بھی مارا گیا ہے۔ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ علاقے میں نکسلائٹ چھاپہ ماروں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر یہ آپریشن شروع کیا گیا۔ آپریشن میں ریاست کے مختلف اضلاع کی سیکورٹی ٹیم کے جوانوں اور افسران نے حصہ لیا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز کا آپریشن بدستور جاری ہے اور بہت سے نکسلائٹ چھاپہ مار سیکورٹی فورس کے گھیرے میں ہیں۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور صبح سے اب تک درجنوں بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق جبالیہ میں غاصب صہیونی حکومت کی تازہ بمباری میں ایک ہی کنبے کے 12 افراد شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے آج کے حملوں میں ایک اور خاندان کے سبھی افراد کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ آخری اطلاع ملنے تک جبالیہ میں اسرائیلی بمباری میں منہدم ہونے والی عمارتوں سے شہداء کی لاشیں اور زخمیوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری تھا۔ خان یونس شہر میں بھی صہیونی بمباری میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی شہادت کی خبر ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیارے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس پر 20 بار بمباری کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مظلوم عوام کو بھوک مری سے بچانے کے لیے روزانہ 600 ٹرک امداد کی ضرورت ہے۔ غزہ میں انروا کی پبلک انفارمیشن آفیسر ایناس حمدان نے کہا کہ غزہ میں عوام کو اس وقت انسان دوستانہ امداد کی سخت ضرورت ہے، لیکن اسرائیلی حکومت نے امداد پہنچنے کے سارے راستے بدستور بند کر رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے باہر موجود امدادی ٹرکوں کا سامان اور دوائیں خراب ہو رہی ہیں۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کی انفارمیشن آفیسر نے کہا کہ غزہ میں بھوک مری 5ویں مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور لوگ بالخصوص بچے بھوک کی وجہ سے موت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ انروا کے مشیر عدنان ابو حسنہ نے بھی لاکھوں معصوم بچوں کو بھوک میں مبتلا کرنے کے صہیونی حکومت کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس وقت غزہ میں بھوک مری سے 10 لاکھ سے زیادہ معصوم بچوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پر وحشیانہ حملوں کے ساتھ ہی اس کا سمندری، زمینی اور فضائی محاصرہ بھی سخت تر کر رکھا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیں بھی نہیں پہنچنے دے رہی ہے۔ دوسری طرف عالمی ادارہ صحت WHO کی رپورٹ کے مطابق اس وقت غزہ میں کینسر اور نادر بیماریوں میں مبتلا بہت سے لوگ دواؤں کے فقدان کی وجہ سے موت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اسپتالوں کے ختم ہو جانے کی وجہ سے بڑی تعداد میں حاملہ خواتین اور قبل از وقت پیدا ہونے والے نوزائیدہ بچوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق
غزہ میں 10,000 سے زیادہ ایسے مریض ہیں جنہیں فوری طور پر غزہ سے باہر منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف کے مطابق غزہ میں اب تک درجنوں بچے بھوک سے جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ کی سرحدوں پر موجود بڑی تعداد میں غذائی اشیاء خراب ہو رہی ہیں۔ مختلف بین الاقوامی فضائی کمپنیوں نے تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں بند رکھنے کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ ایئر فرانس، لفتھانزا، برٹش ایئر ویز اور دیگر متعدد مغربی فضائی کمپنیوں نے بین گورین ایئرپورٹ پر میزائل حملوں کی وجہ سے اپنی پروازوں کی معطلی کی مدت میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ ایئر فرانس اور ٹرانسیویا ایئر لائن نے اعلان کیا ہے کہ بین گورین ایئرپورٹ کے لیے ساری پروازیں 24 مئی تک بدستور معطل رہیں گی۔ جرمن ایئر لائنز لفتھانزا نے بھی اعلان کیا ہے کہ بین گورین ایئرپورٹ کے لیے اس کی پروازیں 8 جون تک معطل رہیں گی۔ برٹش ایئر ویز نے بھی 14 جون تک تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ یمن نے غزہ کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں تل ابیب بالخصوص بین گورین ایئرپورٹ پر میزائل حملے وسیع تر کر دیے ہیں۔ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ میرا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف۔ اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، پی ٹی آئی رہنما سزا کے خلاف اپیلیں مقرر کروانے کے لیے متحرک۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں GHQ میں یادگار شہداء پر خصوصی تقریب۔ سندھ ہائی کورٹ کی چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سکھر کے خلاف انکوائری جاری رکھنے کی ہدایت۔ خزدار میں بچوں کی بس کو نشانہ بنانا انسانیت پر حملہ ہے، میر سرفراز بگٹی۔ عارف علوی اور اہل خانہ کے بینک اکاؤنٹس منجمد ہونے کا معاملہ، فریقین سے جواب طلب۔ بنوں میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ، 2 اہلکار جاں بحق۔ بابر اعظم رضوان کی واپسی پر ہیڈ کوچ کا بیان سامنے آ گیا۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستان کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ غزہ میں قابل علاج بچے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، برطانوی سرجن وکٹوریا روس۔ چینی سفیر کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ اسرائیل کا برطانیہ کی جانب سے تجارتی معاہدے کے مذاکرات معطل کرنے پر رد عمل۔ غزہ میں فوری امداد نہ پہنچی تو 14,000 بچے موت کے منہ جا سکتے ہیں، اقوام متحدہ۔ یورینیم افزودگی پر پابندی کے اعلان کو ایران نے مسترد کر دیا، مذاکرات سے بھی انکار۔ امریکہ نے ہندوستانی ٹریول ایجنسیوں پر ویزا پابندی عائد کی۔ مودی سرکار کی ترجیح اڈانی کے گھوٹالوں کی پردہ پوشی ہے۔ یورپی یونین کی شام پر عائد اقتصادی پابندی اٹھانے کی منظوری۔ غزہ میں 3 ماہ کے تعطل کے بعد امدادی سامان پہنچا۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کا غزہ جنگ بند کرنے کا مطالبہ۔ اور عالمی صحت کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، گوتریس۔ راجیو گاندھی کی برسی پر راہل گاندھی اور کھڑگے نے ویر بھومی پر پیش کیا خراج عقیدت۔ ارنب گوسوامی اور امت مالویہ کے خلاف یوتھ کانگریس نے درج کرائی FIR درج۔ غازی پور میں ہائی ٹینشن تار کی زد میں آنے سے کانسٹیبل سمیت 4 لوگوں کی موت، 3 زخمی۔ مانسون کے 25 مئی تک کیرالہ پہنچنے کا امکان، کئی علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی۔